اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ پشاور میں پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کی جو اطلاعات آ رہی ہیں، مین سٹریم میڈیا تو نہیں دے رہا ہے، لیکن ادھر ادھر سے جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی کلین سویپ کر رہی ہے، یعنی ساری پارٹیوں کی سیٹیں مل کر بھی اس کے برابر نہیں ہیں، بلکہ اس کی آدھی بھی نہیں ہیں، ایک تہائی بھی نہیں ہے۔ اور یہ اس حالت میں ہے کہ جب پارٹی آزادانہ کام نہیں کر سکتی، جب اس کے بہت سے لوگ غائب ہیں اور جو بہت سے لوگ اسے چھوڑ چکے ہیں۔ اطلاع یہ ہے، یہ آخری تو رزلٹ خیر صبح تک آئے گا، کل کے اخبارات تک میں بھی، کل بھی شاید صبح سارا پورا نہ آ سکے، پھر تنازع بھی ہوں گے کہ مردان کی 9 میں سے 8 سیٹیں جیت لی ہیں، سبات کی 6 میں سے 6، ڈیرہ اسماعیل خان کی 3 میں سے 3، اور احمد ولی خان اپنے حلقے میں ہار گئے ہیں بہت بری طرح۔ خیر انہیں تو ہارنا ہی تھا، اور وہ تو زوال پہ ہے اے این پی طویل عرصے سے۔ نون لیگ کو کہیں کوئی ایک سیٹ بھی نہیں ملی، پیپلز پارٹی کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے، اور یہ اس کے باوجود ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک تو اس وقت تو بہت ہی بری حالت میں ہے، وہ زخمی ہے، ٹکٹوں کی تقسیم کا کبھی کوئی نظام بہترین حالات میں بھی وضع نہیں ہو سکا۔ عمران خان جو 4 سیٹیں جیتے تھے اس میں سے 3 انہوں نے خالی کی تھی، تو اس میں سے 2 ہار گئے تھے۔ تو میں نے پشاور کی سیٹ کے بارے میں پوچھا کہ وہ ایک افغانی کو کیوں دے دی، وہ تو پاکستانی شہری نہیں، انہوں نے کہا پرویز خٹک صاحب نے کہا تھا۔ اسی طرح میاں والی کے میں ہمیں پتہ ہے کہ کس نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ ایک گمنام، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس کی شہرت کوئی اچھی نہیں تھی اسے دے دی، اور ظاہر ہے کہ لوگ جو کسی کے ووٹر کسی کے غلام تو نہیں ہوتے، ملازم تو نہیں ہوتے، اور لیڈر اگر درست فیصلہ نہ کرے تو اس پہ احتجاج کرتے ہیں، اور احتجاج کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے، اور میاں والی میں تو لوگ خاص طور پر سینسیٹیو ہیں۔ پی ٹی آئی کو ایک بار پھر واضح ہوا، یہ ضمنی الیکشن میں واضح ہوا تھا، 75% سے زیادہ سیٹیں جیت لی تھیں، اور باوجود ایسی حالت میں جیتی تھی کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے، اور ظاہر ہے حکومت کی کچھ نہ کچھ مینوپولیٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور کراچی میں تو دھاندلی ہوئی تھی، پنڈی کی ایک سیٹ پہ کھلی دھاندلی ہوئی تھی، کوئی ایسا نظام بھی نہیں ہے کہ کھلی دھاندلی ہو تو مقررہ وقت میں، جو 30 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، اس کو انڈو کیا جا سکے۔ تو اس وقت تو خان صاحب اپنا اس حالت میں ہیں کہ ان سے رابطہ بھی نہیں ہو سکتا، وکلاء حضرات الیکشن پہ گفتگو تو نہیں کر سکتے، اور پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس کے بارے میں سخت جو ہے بھی، اس کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس طرح دنیا نہیں دیکھ رہی ہے جس طرح ہمارا میڈیا دیکھ رہا ہے۔ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نے ڈنر دیا، تو اپنا پچھلے دنوں، جس میں زیادہ سفارتکار تھے لیکن پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، پی ٹی آئی کے لیڈروں کو بلایا، اگرچہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی یقین سے نہیں کہا جا سکتا جنہیں بلایا کہ پارٹی کے ساتھ وفادار ہیں یا نہیں ہیں۔ اس پر ایک بالکل ہی مختلف مثال ذہن میں آتی ہے کہ روسیوں نے جب افغانستان پہ قبضہ کر لیا تو یہ کہا گیا، ہمارے جو دانشور ہیں، عجیب و غریب لوگ ہیں یہ بھی، کہ یہ تو ساری دنیا نے مدد کی، بلکہ جنرل حضرات بھی کہتے تھے کہ یہ تو آئی ایس آئی جو کر رہی ہے، جو کچھ کر رہی ہے، اور صدر صاحب کر رہے ہیں، یعنی ضیاء الحق۔ تو یہ تو ایک جنرل نے مجھ سے کہا کہ یہ تو امریکہ کی اور اس کی جنگ ہے، روس کی۔ مرحوم ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی کہا، تو کوئی ہمارے ہاں مزاج تو ہے نہیں ٹھنڈے دل سے غور کرنے کا، لیکن پھر جب امریکی آئے تو کون ان کے ساتھ تھا؟ تو اس کے باوجود وہ جیت گئے، اور روس اگرچہ سب سے بڑی جنگی مشین تھی اس کے پاس، اور انہوں نے بے دردی سے قتل عام کیا، امریکہ نے بھی تقریباً اتنا ہی کیا، لیکن روسیوں نے بہت، یعنی قتل ہونے والوں کی تعداد تو کم و بیش اتنی ہی رہی ہوگی،
لیکن انہوں نے تو 5,000 دیہات میں سے اکثر برباد کر دیے گئے. ملک کی زیادہ تر آبادی کو مائیگریٹ کرنا پڑا. کچھ پاکستان آئے, کچھ ایران گئے, اور کچھ نے مقامی طور پر کابل شہر کی طرف ہجرت کی یا جلال آباد کی طرف کی یا دوسرے ایسے شہروں کی طرف کی جہاں شہروں پہ تو بمباری ظاہر نہیں ہو سکتی تھی. جب لوگ کسی خاص چیز سے وابستہ ہو جاتے ہیں جذباتی طور پر, کسی خاص مہم سے, مقصد سے, منزل سے, تو محض جبر کے ساتھ انہیں روکا نہیں جا سکتا. اور وہ جو محاورہ ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے, آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو, تو ابھی تک تو تازہ ترین اطلاعات تو یہی ہیں. آج بھی شام کو کچھ لوگوں سے رابطہ کیا, کچھ ملاقاتیں کی کہ پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی جاری رہے گی اور الیکشن ہوں گے. اس پہ ایک صاحب نے کہا یہ ویسے ہی الیکشن ہوں گے جیسے 1971 میں مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ پر پابندی کے بعد ہوئے تھے. پیپلز پارٹی کو بھی 45 سیٹیں مل گئی تھیں جس کا وجود ہی نہیں تھا مشرقی پاکستان میں, جو بعد میں بنگلہ دیش بنا. کچھ سیٹیں جماعت اسلامی کو ملیں, کچھ مسلم لیگ کو ملیں, مگر اس سے حاصل کیا ہوا؟ اس سے آج 52 سال کے بعد بھی وہاں شیخ مجیب الرحمن کی حکومت ہے. حالانکہ وہ تو اگر حکومت کر لیتے 5 سال قتل نہ کیے جاتے تو ان کی پارٹی جو ہے وہ شرنک ہو جاتی, بہت محدود ہو جاتی. اور اگر پاکستان پہ ان کے ہم وطنوں نے انہیں قتل کر دیا گیا, نہانے کے لیے صابن تک تو مہیا نہ ہو سکا, کیونکہ وہ حکمران کا مزاج ہی نہیں رکھتے تھے. حسینہ واجد بہرحال ان سے بہتر ہیں اگرچہ رویہ ان کا بہت ظالمانہ ہے. تو عوامی احساسات کے سمندر ہی میں سیاست زندہ رہتی ہے اور صحافت زندہ رہتی ہے. آپ اسے ہٹ کر کوئی فیصلہ کریں گے, وقتی طور پر آپ جبر سے اپنی بات منوا لیں گے. 11 سال جنرل ضیاء الحق کی حکومت رہی, اور حکومت بھی ایسی جس میں غربت کم ہوئی, جیسے مشرف کے دور میں بھی ہوئی, کم ہوئی, اور لوگوں کی بہت معاشی حالت بہتر ہوئی, پاکستان کا وقار بڑھا. لیکن بہرحال انہیں عوام نے منتخب نہیں کیا تھا. سروے میں ہوتے تھے تو یہ پتہ چلتا تھا کہ ضیاء الحق کی مقبولیت پیپلز پارٹی سے بہرحال زیادہ ہے. لوگ مانیں گے نہیں یہ بات, مگر وہ گیلپ کے ریکارڈ میں موجود ہیں چیزیں. جنیجو بھی مقبول تھے, ترقی بھی بڑی بہت ہوئی. جو جنیجو میں اس دور میں کرپشن کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. مجھے پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر نے کہا کہ ہم ڈھونڈ کے تھک گئے, ضیاء الحق کی کوئی کرپشن نہیں ملی, کہانیاں گھڑنی پڑتی ہیں. اور جنیجو کے بارے میں تو کہانی بھی نہ گھڑی جا سکی. تو اب بھی صورت یہی ہے کہ عمران خان سے بات کی جائے, اور جتنی اس میں تاخیر ہوگی اتنا ہی نقصان ہوگا اس وقت. اور آف کورس خان صاحب کو بھی اور پارٹی کو بھی انتقامی جذبات ترک کرنا ہوں گے, اور تاریخ سے آپ لڑ نہیں سکتے, ماضی کو آپ بدل نہیں سکتے, نرمی اختیار کرنی ہوگی. لیکن فی الحال اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. چیف الیکشن کمشنر امریکی سفیر سے ملے, صدر کے ساتھ ملاقات سے انہوں نے انکار کر دیا. حالانکہ فرض کیجئے کہ ان کا موقف درست بھی ہو تو وہ زبانی ان سے کہہ سکتے تھے, اپنا موقف بیان کر سکتے تھے. انہوں نے پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے اپنے شریف خاندان نے اپنے مقدمے ختم کرائے, زرداری صاحب نے ختم کرائے, اور یہی واحد ان کی اچیومنٹ ہے. ملک ہولناک مہنگائی کے ایک طوفان کے سامنے کے حوالے کر کے چلے گئے جو اب تھمیں گا نہیں. اب مجھے ان سیاسی لیڈروں پہ بہت حیرت ہے جو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بجلی کے نرخ کم کریں. یہ جو ہے اپنے جو مفت بجلی دی جا رہی ہے وہ تو ساری 6 ارب روپے کی ہے. جہاں بجلی کھپتی ہے وہ 2 جگہیں ہیں, بعض جگہوں کا آپ نام ہی نہیں لے سکتے جہاں بل نہیں دیے جاتے, اور مفت بجلی دی جاتی ہے, اور چوری ہوتی ہے 20%, کم از کم 18%, 25% لائن لاسز ہے جو 6-7% سے زیادہ نہیں, دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. تو اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ کارخانے جس طرح لگے بے نظیر اس میں ملوث تھی, زرداری اس میں ملوث تھے, پھر شریف خاندان اس میں ملوث تھا. 4 روپے یونٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے وہاں تھر میں, 4 نہیں تو 5 نہیں 6 7 8, تو 34-35 روپے یونٹ والی بجلی کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اور کوئلے سے ہی پیدا کرنی تھی تو کراچی میں کیوں نہ کر لی؟ اور وہ کراچی میں پنجاب ہاؤس ہو سکتا ہے اور وفاقی ادارے اور ہو سکتے ہیں, وفاق کے تحت کر دیتا. پنجاب کی حکومت بھی کر سکتی تھی وہ, یعنی سندھ سے بجلی کو منتقل کرنا ایک نظام کے تحت کیا کوئی مشکل ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تھر میں ہونی چاہیے تھی اور پانی سے ہونی چاہیے تھی.
اب ظاہر ہے کہ خان صاحب کے خلاف تو ایک محاذ ہے، اس لیے کہ روس سے اگر وہ تیل لینا شروع کرتے تو امریکی استعمار تو یہ کبھی گوارہ نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اگر مقامی کرنسی میں ہونے لگتا تو ظاہر ہے بڑا تباہ کن ہوتا۔ جیسے چینی کرنسی اب قابل قبول ہے روس اور چین کے درمیان، برازیل کے درمیان، اور بہت سے ملکوں سے روس اور بھارت تجارت کر رہے ہیں، اسے روبل کو تقویت ملتی ہے۔ امریکیوں نے جو غلبہ حاصل کیا ہے اپنے مالیاتی اداروں اور مالیاتی صرف کے ذریعے بھی کیا ہے، میڈیا کے ذریعے بھی کیا ہے، سیاسی قوت سے بھی کیا ہے، ملٹری پاور سے بھی کیا ہے، اور اپنے اسلحہ سازی سے بھی کیا ہے۔ مثلا 74 میں ایک معاہدہ سعودی عرب سے کیا تھا جس کے تحت سعودی اس کی ریال کی قیمت 1/3 ہوگی، وہ ہمیشہ 1/3 رہتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آج جسٹس محترمہ مسز جاوید اقبال نے، ولید اقبال کے والدہ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ایک چھوٹے سے آرٹیکل میں سوشل میڈیا پر۔ تو بات یہ ہے کہ آزادی آپ کو چاہیے نہیں، امریکہ کے در پہ بھی اپنا کشکول لے کے آپ کھڑے رہنا چاہتے ہیں، اور مغرب کے آپ کا پارٹنر چائنا ہے جس نے آپ کے دفاع کی آدھی سے زیادہ ذمہ داری قبول کر رکھی ہے۔ 1 لاکھ فوج جو ہے وہ لداخ میں لا رکھی ہے، انہوں نے لداخ پہ ان کا کلیم ہے اور بعض جگہوں پہ کلیم ہے، اور یہ کوئی آج کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اگرچہ اب تو اس کی ضرورت زیادہ پاکستان کی زیادہ ضرورت ہے چینیوں کو، اس لیے کہ یہی ایک محفوظ راستہ ہے گوادر کا۔ جنوبی سمندروں میں تو ان کے حریف ممالک ہیں، اور ان حریف ممالک کے تعلقات چین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ہیں۔ اب اگر تو کوئی ہوش سے کام لینا چاہے تو طریقہ یہی ہے، راستہ مفاہمت ہی کا ہے، ایک نہیں سب فریقوں کو نرمی اختیار کرنی ہوگی، ورنہ ایسا مہنگائی کا جو یہ طوفان ہے یہ سمٹ نہیں سکے گا۔ بجلی کی قیمت کم کر دیں گے، ٹیکس کہیں اور لگا دیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ ٹول ٹیکس میں 10% اضافہ ہو گیا، آلریڈی اتنا زیادہ ہے، ناقابل برداشت ہے بالکل۔ اچھا بجلی کی قیمت آپ بہت بڑھا دیں گے، پھر بڑھا دیں گے کسی بہانے سے، کوئی وقت ملے گا ہوگا، حالات سازگار پائیں گے تو بجلی چوری بڑھ جائے گی، آلریڈی بڑھ چکی ہے۔ 40% نے اسلام آباد میں بل جمع نہیں کرائے، اور تمباکو پہ ٹیکس بڑھا کے کیا کر لیا، 300% بڑھا لیا، پہلے کوئی 100% تھا، یعنی جو اصل قیمت تھی اس پہ اس سے بھی کچھ زیادہ تھا، یعنی 200 روپے کی ڈبیا تھی جو وہ 500 روپے کی ہوگی، میں ٹیکس تو وصولی تو کم ہو گئی، تو حاصل کیا ہوا؟ مفاہمت کے سوا بار بار میں عرض کرتا ہوں کوئی چارہ نہیں ہے، آپ نہیں کچل سکتے پی ٹی آئی کو۔ ووٹ ہر روز ہر گزرتے دن کے ساتھ ووٹ بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ مہنگائی اور بدامنی اور بے یقینی کو نہیں بھگت سکتے۔ اب یہ بھی مجھے ایک کراچی سے ایک صنعت کار نے بتایا کہ ایک مشہور، بہت ہی مشہور، یعنی ان کا بہت بڑا حصہ ہے مارکیٹ میں، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، وہ دبئی منتقل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا پاکستان میں بزنس نہیں کریں گے۔ بھٹو کے دور میں بھی یہی ہوا تھا، آپ بے یقینی کے ساتھ، جبر کے ساتھ اب معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اور معیشت ہی اصل مسئلہ ہے، اور معیشت کے لیے امن چاہیے اور استحکام چاہیے۔ بہرحال کل وہ آئیں گی تفصیلات، تو اگر ان حالات میں پی ٹی آئی اکثریت حاصل کر سکتی ہے، کم از کم اکثریت تو ہے، ابھی تک تو سوشل میڈیا پہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں، اور ذاتی طور پہ بھی کچھ لوگوں سے بات کی ہے کہ وہ تو بعض جگہوں پہ تو ڈیرہ اسماعیل خان میں تو صفائی ہو گیا جمعیت علماء اسلام کا، اور باقی جگہوں پہ بھی بہت سی جگہوں پہ، حالانکہ میں نے عرض کیا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کا کوئی مربوط نظام نہیں ہے، اور پارٹی زخمی بری حالت میں ہے۔ اس حالت میں اگر وہ جیت سکتے ہیں تو اگر آپ زور زبردستی سے بنا لیں گے حکومت، نون لیگ بنا لے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے، بلکہ مجھے مشکل لگتا ہے، مجھے تو الیکشن کا انعقاد ہی مشکل لگتا ہے، تو وہ چلے گی کیسے؟ وہ بالکل یہی شہباز شریف حکومت کی جیسی پرفارمنس ہوگی، اس سے بھی بدتر ہوگی۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی شائستہ جمہوری طریقے سے گالی گلوچ نہ کریں، گالی گلوچ سے بڑی خرابی ہوتی ہے۔ اگر جدوجہد کی جائے
تو پی ٹی آئی کے لیے ہم میدان ہموار ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے اسے بھی اپنے طرز عمل میں تبدیلی کرنی ہوگی۔